الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پا لینے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام اور مصائب پر صبر کرے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا اور گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چلنا، آنے جانے میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مہو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اس سے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار یا کوئی قسم کی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس سے 700 درجات عطا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 700 درجات عطا فرماتا ہے۔ ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا، یعنی ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری اور عرش تک، یعنی ساتوں آسمان سے اوپر جو انتہا ہے عرش تک، وہاں تک اس کو یہ اتنے 700 درجات عطا ہوں گے۔ اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے ہیں، ان پر بہت بڑی مصیبت مشکل آئی اور انہوں نے صبر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، انہیں چھپ جائیں، اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اسے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف
اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی، یعنی درخت سے۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی درخت کے اوپر سے یہودیوں نے آری جلانا شروع کی اور سر سے لے کر آپ کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی جسم کے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، یعنی اپنے سے کم لوگوں سے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہا کی، ارشاد الہی ہوا اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو آپ فریاد کرتے ہو؟ پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو آپ فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر دو ٹکڑے ہو گئے، مگر پھر اف تک نہ کی۔ اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، سر سے لے کر پاؤں تک آری چلی لیکن آپ نے اف نہیں کہی اور صبر سے کام لیا۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ جس طرح ایوب علیہ السلام پر مصیبت اور پریشانی ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام پر بھی اس طرح کی مصائب آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مصائب یعنی مصیبتیں عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہیں۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ جناب ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بلائی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں شانے یعنی دائیں منڈے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا۔ اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند و پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے پاس موجود نہ تھا، تو اس کی خدمت کرتا وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے عاجز گنہگار بدکار مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تعسف اور آہذاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم ان کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا ہوا پایا، جس کو انہوں نے پہلے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتوں کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں اور بیوی بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب کسی مسافر کو نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعصب کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد، خواہش، اقارب کی شکل بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خواہش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انسان کا صدق اور کذب یعنی سچائی اور جھوٹ اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصیبت مصائب کی یلغار ہو اور شکوہ شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ آخری حقائق، وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا، اللہ، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت
افسوں ہے، اس عبادت پر تو نازاں تھا۔